اور عام طور پر بھی پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کہ دیکھیں ایک بندہ ہے ہم سے دور رہتا ہے نا، وہ ہمیں کوئی خط لکھتا ہے اور خط ایسی زبان میں ہے کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو کیا ہم اس خط کو ایسے ہی رکھ دیں گے یا اسے سمجھنے کی کوشش؟ آخر لکھا کہ ایک تجسس ہوتا ہے نا، ایک سسپینس کریٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر آخر اس نے لکھا کیا ہے، میں دیکھوں تو صحیح، پڑھوں تو صحیح، کیا اس نے ایسی بات مجھے لکھی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ٹرانسلیٹر ڈھونڈیں، ٹرانسلیٹ کروائیں گے، کسی طریقے سے بھی سمجھیں گے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید مومنین کے لیے خط کی صورت میں بھیجا ہے، مومنین کی رہنمائی کے لیے، لیکن اب ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ چند کاموں کے لیے رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید میں کچھ صورتیں ہم نے چن لی ہیں، سورہ یاسین شریف چن لی ہے کہ جب کا انتقال اور بس پاس پڑھ لو تاکہ آسانی ہو جائے بس، یا ہم نے قرآن مجید کو اس لیے رکھ لیا ہے کہ جب رخصتی ہو رہی ہے تو دلہن کے سر پہ رکھ لو، لے جائے بس کافی ہے، باقی پھر پورا سال ساری زندگی وہ پڑا رہے اور دھول مٹی لگتی رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنا تو سمجھیں نا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس میں رب نے ہمیں کیا احکام ارشاد فرمائے ہیں، تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم اس چیز کا آغاز کریں، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے۔ انتہائی مختصر طریقے سے سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہر صحابی نے، حضور کے ہر صحابی نے اپنے علم اور اپنی استطاعت کے مطابق حضور کی تعریف بیان کی، لیکن کہا جس طرح حضور کی تعریف بیان کرنے کا حق تھا اس طرح کوئی تعریف بیان نہ کر سکا۔ حضور کی تعریف کا کمال ہے۔ تو پھر رب کی تعریف، وہ رب جس نے حضور کو پیدا فرمایا، اس رب کی تعریف کا کیا عالم ہوگا۔ تو ہم اس چیز کا آغاز کریں گے، اور جو کچھ سنیں میں سناؤں اور آپ سنیں، مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر تمام بیماریوں کی شفا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ حضرت غالباً حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، مختلف حکایات میں مختلف چیزیں ملتی ہیں کہ کوئی پانی بھرنے جا رہے تھے، میٹھا پانی موجود نہیں تھا تو وہ کھارا پانی یہاں ہوتا تھا، دور سے میٹھا پانی بھر کر آتے تھے، وہ جا رہے تو آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ جو بچے تھے انہوں نے کہا حضور وہ یہاں کھارا پانی ہے تو ہم میٹھا پانی بھرنے جا رہے ہیں، مدرسے کے طالب علم تھے، تو میٹھا پانی بھرنے جا رہے ہیں دور سے، تو آپ ہمیں ایسا کرو پانی کے گڑے بھر کر میرے پاس لاؤ، کہ حضور کھارا ہے، فرمایا لے آؤ، گڑے بھر کر لے آئے، سامنے رکھے، تو آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے والضالین پڑھا اور سب پہ پھونک دیا، تو میں لے جاؤں۔ آئے اور دیکھا تو پانی میٹھا، استادوں نے کہا بڑی جلدی آ گئے ہو، کہا استاد جی وہاں ایک بابا جی مل گئے، انہوں نے اسی طرح فرمایا اچھا ہمیں ایسا کرو ڈرم کے ڈرم بھر کے لے آؤ کھارے پانی کے، وہ بھر کے لے آئے، سارے استاد مل گئے، پڑھو جی بسم اللہ سورہ فاتحہ، سب نے پڑھ کے پھونکا 10 بار 100 بار، پھر دیکھا پانی کھارا، پھر سب نے کہا کہ ایک بار اور پڑھو، پھر پڑھ کے پھونکا، پھر پانی کھارا، تو مسئلہ خراب ہو گیا۔ بچوں کا تم نے غور سے سنا، کہا ایک ہی بار سورہ فاتحہ پڑھ کے سب پہ پھونکا تھا۔ استاد آ گئے بابا فرید الدین کے پاس، کہا حضور کا سب کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھا، اندر کوئی اور منتر چھنتر پڑھا ہے جس کی وجہ سے پانی میٹھا ہوا؟ فرمایا نہیں میں سورہ فاتحہ ہی پڑھی۔ کہا آپ نے ایک بار پڑھی، ہم تو سارے استاد مل کے پڑھ رہے ہیں، 100 بار پڑھ رہے ہیں، لیکن پانی میٹھا نہیں ہو رہا، کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی میٹھا کرنے کے لیے صرف سورہ فاتحہ ضروری نہیں ہے، فرید جیسی زبان بھی تو چاہیے، ٹھیک ہے؟ تم صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکی جا رہے، فرید جیسی زبان بھی تو لاؤ جس کے اندر شفا ہے۔ پر کوئی ایسا بندہ ہو جس کی زبان میں یہ تاثیر ہو کہ وہ یہ پڑھ کر پھونکے تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابہ کرام کا مجمع تھا، ایک جماعت ایک جگہ گئی ہوئی تھی، تو وہاں کچھ لوگ جو تھے وہاں قبیلے کے، تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے اور کہا کچھ کھانے پینے کے لیے اگر آپ دے دیں ہمیں، کہا نہیں ہے کھانے پینے کے لیے جاؤ، کہتے ہم واپس آ گئے
تو کچھ دیر گزری تو اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈس لیا. اب اسے شدید تکلیف ہو رہی. اس نے کہا بھائی کوئی بندہ ڈھونڈو جو اس تکلیف کو دور کرے. تو ایک دوسرے نے مشورہ کہا وہ جو جماعت آئی تھی وہ نیک لگ رہی تھی, تو ان سے جا کر پوچھو کہ ان کے پاس کیا اس کی علاج ہے. وہ ادھر آئے تو ابو سعید خدری نے کہا میرے پاس علاج ہے, میں دم کرتا ہوں اور میں آ جاؤ. آئے اور آپ نے فرمایا لیکن پہلے طے کرو کیا دو گے اس کے بدلے. دم کروں گا, دو گے کیا مجھے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اتنی بکریاں لوں گا, منظور ہے تو میں دم کرتا ہوں. کہا آپ کو دیں گے, دم تو کرو. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب, سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکی, اس کو تو جیسے جان میں جان آ گئی. اس نے کہا بھائی جنہوں نے اتنی مانگی ہے اس سے ڈبل دو ان کو بکریاں. ڈبل دے دی. اب صحابہ کرام ملے آپس میں, آؤ بھی ہمیں بھی کوئی حصہ دو, کھاتے ہیں مل کے. کہا نہیں, پہلے ہم حضور سے پوچھیں گے کیا یہ میرے لیے جائز ہے, ہم کھائیں یا نہ کھائیں. حضور کی بارگاہ میں آ گئے, یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے. تو حضور مسکرائے, فرمایا خود بھی کھاؤ, میرا حصہ بھی مجھے دو. حضور یہ فرما کر مسکرانے لگ گئے. تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ شفا ہے. سب سے پہلے اس میں کیا ارشاد فرمایا, الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حمد تعریف. اب وہ تعریف بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو. آسان الفاظوں میں سمجھاؤں, بلا واسطہ کیا ہے کہ ہم یوں ہی تعریف کریں کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے, ہر تعریف تیرے لیے ہے, تو نے یہ تمام جہان بنائے. بلا واسطہ تعریف ہے. بالواسطہ کیا ہے, آپ نے کوئی خوبصورت چیز دیکھی تو آپ نے اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ رب کی تعریف کی, یہ کتنی خوبصورت ہے, سبحان اللہ, اس کو بنانے والے کی تو کیا ہی بات ہے. تو یہ بالواسطہ, واسطے کے ساتھ تعریف ہوئی. تو وہ بالواسطہ تعریف ہو یا بلا واسطہ تعریف ہو, وہ ہے رب کے لیے. حقیقی کھلانے والا تو رب ہے نا, لیکن اگر ایک بندہ آپ کو کھلانے کا واسطہ بنا, آپ اس کا بھی شکر ادا کریں گے. اس کا شکر ادا کرنا بھی در حقیقت رب کا شکر ادا کرنا. مثال ہے, آپ نے کسی بندے کو کھانا کھلایا, اگر رب کھانا پیدا ہی نہ کرتا تو آپ کیسے کھلاتے؟ حقیقی تو تعریف کا مستحق رب ہے. چلو رب کھانا بھی پیدا کر دیتا, اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت ہی نہ ہوتی کہ آپ کھانا خرید کے اسے کھلا سکے تو آپ کیسے کھلاتے؟ استطاعت بھی تو رب نے دی ہے. تو آپ کا کھانے کھلانا جو آپ کی تعریف ہے, دراصل وہ رب کی تعریف. آپ کو رب نے استطاعت بھی دے دی, آپ کے پاس کھانا آ بھی گیا, لیکن آپ کے دل میں رب وہ نرمی پیدا نہ کرتا تو آپ کیسے کھلاتے؟ وہ نرمی بھی رب نے پیدا کی, تو حقیقی تعریف کا مستحق رب ہے. نرمی بھی پیدا ہوتی, کھانا بھی آپ کے پاس ہوتا, لیکن جس کو کھلا رہے ہیں وہ کھانے کی استطاعت ہی نہ رکھتا. مثلا اس کو ایسی بیماری ہوتی کہ وہ کھا سکتا ہی نہیں تھا, وہ جیسے منہ میں ڈالے باہر نکال دے, پھر کیا کرتے؟ اس نے کھایا, حقیقی تعریف کا تو مستحق رہا. یعنی گھوم پھر کے آپ جہاں بھی آئے, آپ کھانا کھا رہے ہیں, کسی کو کھلا رہے ہیں, کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے, در حقیقت وہ رب کی تعریف ہے. شکر رب کا ادا کرنا, کیا یہ ممکن ہے؟ ہم رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ تو جواب کیا ملے گا, یار رب کی کس کس نعمت پہ شکر تو ادا کر ہی نہیں سکتے, پھر کرتے کیوں ہیں؟ جب ادا کر ہی نہیں سکتے کرتے کیوں ہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, آپ نے عرض کی کہ یا اللہ میں دیکھتا ہوں کہ میں تیری ایک ایک نعمت پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا, میں تیری ایک نعمت پر بھی شکر ادا نہیں. تو رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا داؤد آپ نے یہ جان لیا کہ آپ میرا شکر ادا نہیں کر سکتے, یہی تو میرا شکر ہے. یعنی آپ یہ سمجھ گئے کہ اللہ تیری نعمتیں اتنی ہے کہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا, یہی تو ہماری شان ہے, یہی تو آپ نے شکر ادا کر دیا ہمارا. تو جب تک انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرتا رہے تو وہ رب ہے, وہ خوش ہوتا رہتا ہے. اور وہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لازیدنکم, میں تمہیں ضرور بھی ضرور زیادہ دوں گا. اس کا الٹ کیا ہے, اگر ناشکری کرو گے تو اللہ پاک عطا نہیں کرے گا. تو ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے جس حال میں رکھا, کہا نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے, جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا ہے. تو انسان کو ہر معاملے میں رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم, بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, بہت مہربان ہے.
اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا قیامت والے دن اگر آپ کا حساب کتاب اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ میں نہیں بھائی نہیں، رب کے حوالے وہی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کہا ماں تو ایک ہے نا، وہ محبت کرے گی۔ فرمایا حضور نے فرمایا رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو کہا رب جو میرا فیصلہ کر سکتا ہے وہ میری ماں بھی میرا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا رب کے حوالے ہے، اسی کے حوالے رہنے دو، وہ اتنا مہربان۔ قرآن پاک کا اسلوب دو چیزوں پر ہے، خوشخبری اور ڈر سنانا۔ اگر بندہ ان دونوں میں سے صرف کسی ایک چیز کو لے کر بیٹھ جائے، کہ خوشخبری کو لے کر بیٹھ جائے کہ بس ایک ہے امید اور ایک ہے ڈر، جب یہ دونوں چیزیں آپ کے درمیان آپ کے اندر موجود ہوں گی نا، تب آپ اللہ رب العالمین کے فرما برداری کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ لیکن آپ صرف رب سے امید لگا بیٹھے اور ڈر کو بلا بیٹھے، امید کیا لگا بیٹھے؟ بس میں تو جنت میں ہی جاؤں گا، ڈر آپ کے دل میں نہیں ہے جہنم کا۔ آپ نہ عبادت کر سکیں گے، نہ روزے رکھ سکیں گے، نہ نمازیں پڑھ سکیں گے، نہ رب کا خوف رکھیں گے، نہ ظلم و ستم سے باز آئیں گے، نہ حق کھانا چھوڑیں گے، نہ چوری کرنا چھوڑیں گے، نہ جھوٹ بولنا چھوڑیں گے۔ کیوں؟ امید ہے میں تو جاؤں گا ہی جنت میں۔ لیکن آپ صرف ڈر کے بیٹھ جائیں میں تو جہنم میں ہی جاؤں گا، پھر آپ کو جنت کی خوشخبری، پھر آپ کے اندر وہ نماز، وہ روزے کی لذت وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ امید ہی نہیں ہے آپ کو جنت جانے کی۔ دونوں چیزیں کیا ہے؟ جہنم سے ڈرے، رب کی جلال سے ڈرے کہ قیامت والے دن رب مجھ پر جلال نہ فرمائے، اس سے ڈر کر، اور رب سے امید بھی رکھے کہ سب سے بڑا مہربان بھی تو وہ ہے، سب سے بڑا رحیم بھی تو وہ ہے۔ حضور ایک جگہ تشریف لے گئے دعوت پر، تو حضور نے دیکھا کہ ایک عورت کے گود میں بچہ ہے اور سامنے چولہا جل رہا ہے، تو کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میں اپنے بچے کو یہ آگ میں پھینک دوں گی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، تو ماں ہے، تو کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ جب میں اپنے بچے سے محبت کرتی ہوں میں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالوں گی، تو وہ رب جو آپ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت وہ کیسے ہم اپنے بندوں کو آگ میں ڈال دے گا؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں وہ رب اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالتا، ہاں لیکن رب نا انصافی بھی نہیں کرتا، اور رب انصاف کرے گا، کیونکہ رب نے جو فرما دیا کہ بھائی جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ آگے ہے جی مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ کتنی نعمتیں رب نے دی نا، ہر چیز رب نے عطا کی، ہم اس پر شکر بھی کریں۔ اب روز جزا کا مالک، ساتھ میں یہ بھی بتایا، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے نا 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر 4 موضوع بیان کیے گئے۔ پہلا ہے رب کی تعریف، حمد کا موضوع بیان کیا گیا۔ دوسرا ہے روز قیامت۔ تیسرا بیان کیا گیا، ہمیں سکھایا گیا کہ کہو کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور چوتھا بیان کیا گیا کہ سیدھا راستہ ہے کیا، دعا تو کر لی سیدھے راستے پہ، سیدھا راستہ ہے کیا یہ بھی تو پتہ لگے نا، تب سیدھے راستے پہ چلیں گے نا۔ اس میں اب آ گیا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یعنی ساری نعمتیں تو دے دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے بارے میں حساب بھی تو لیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد دی، ہم نے تمہیں کھانا پینا دیا، ہم نے تمہیں زندگی دی، جوانی دی، ہم نے تمہیں بزرگی دی، یہ تمام نعمتیں تو ہم نے تمہیں دے دی ہیں، تم نے ہمارا شکر بھی ادا کیا، لیکن اب اس کا حساب بھی تو دو، ان کو استعمال کیسے کیا تھا، اپنی جوانی کیسے گزاری تھی، اپنا بڑھاپا کیسے گزارا تھا، اپنا بچپن کیسے گزارا تھا، ہم نے تمہیں مال دیا، روز جزا کے اندر تو اس سب کا حساب ہے، مال کے بارے میں تو دو حساب ہیں، آیا کہاں سے لگایا کہاں پہ۔ تو جب تک انسان کی زندگی ہے اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ جب ظالم ظلم کرتا ہے دنیا میں، ظلم کرتا ہے اس کے بعد مر جاتا ہے، مظلوم ظلم سہتا ہے مر جاتا ہے، نہ ظالم کو سزا ملی نہ مظلوم کو اس کا حق دیا گیا، کیا زندگی یہی ہے؟ نہیں، یعنی کوئی ایک ایسا دن ہے کہ جس دن ظالم کو ظلم کا بدلہ بھی دیا جائے گا، مظلوم کو ظلم سہنے کا بدلہ بھی دیا جائے گا، وہ دن ہے قیامت کا دن، حساب دیا جائے گا، حساب کیا جائے گا، پھر اس کا اجر، اس کی سزا اور اس کی جزا اس کو دی جائے گی۔ کسی نے جو عمل ایجاد کر دیا، مثلا قابیل نے، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اب وہ قتل تو کر دیا، لیکن اب جب تک قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا، جتنے قتل ہوں گے قیامت تک
ان سب کا گناہ قاتل کو تو ملے گا لیکن قابیل کو بھی. ایجاد کرنے والا یہ تھا اور حابیل اس نے بدلہ نہیں لیا. تو آپ جو گناہ کر رہے ہیں یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. آپ اگر خود گناہ کر رہے ہیں اور آپ کسی اور کو بھی اس گناہ میں شریک کر رہے ہیں, آپ توبہ کر لیں, ممکن ہے آپ دنیا سے چلے جائیں توبہ کر کے, لیکن جس کو آپ نے گناہ میں لگایا وہ توبہ نہ کرے, اس کا گناہ بھی آپ کو ملتا رہے گا. مثال ہے یہ ہمارا موبائل. آپ نے کوئی چیز شیئر کی, آج کل تو بڑا آسان ہو گیا, آپ ایک بٹن دبائیں شیئر کر دیتے ہیں. اب آپ نے تو شیئر کر دی, وہ آگے 10 لوگ دیکھیں, 10 میں سے ایک نے اور شیئر کر دی, وہ آگے 100 لوگ دیکھ. اگر وہ چیز اچھی تھی, ان سب کو دیکھنے کا ثواب, اس سب کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. وہ اسے دیکھ کر عمل کریں گے, عمل کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. لیکن وہ چیز کوئی اور تھی, گانا تھا, فلم تھی, کوئی غلط چیز تھی, وہ آپ نے شیئر کر دی. آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن وہ چیز جب تک شیئر ہوتی رہے گی اس کا گناہ آپ کے سر آتا رہے گا. یاد رکھیں, اسی لیے اس معاملے میں سختی کی گئی. دوسروں کو کیوں گناہ میں شریک کر رہے ہو؟ تمہارا خود کو گناہ کرنا بھی غلط ہے, تو دوسروں کو شریک کر رہے ہو, اپنے سر ڈبل گناہ لے لو. تو اس چیز سے بچیں. آج کل تو ہمارے عام ہو گئے, دوست آپ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھی یار وہ فلاں جگہ ہے بڑا زبردست ہے, آ جاؤ بھی چلتے ہیں. آپ لے گئے اسے, کوئی غلط جگہ تھی آپ لے گئے, ممکن ہے کچھ عرصے بعد آپ کے دل میں آیا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں, آپ نے توبہ کر لی, اسے عادت پڑ گئی, لے کر تو آپ گئے تھے نا. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نیکی کی طرف بلانے والا اس طرح جس طرح اس نے نیکی کی, اور برائی کی طرف لے جانے والا اس طرح جس طرح اس نے وہ برائی کی. تو جب تک وہ اس غلط جگہ کی طرف جاتا رہے گا, اس کو ایک ایک قدم پہ جو گناہ ملے گا اس گناہ میں آپ کا بھی حصہ شامل ہے. تو اسی لیے کوشش کریں کسی کو اچھی بات بتائیں, کسی کو پیاری بات بتائیں. اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے, آپ کے ایک انگوٹھے کی مار ہے, تو کوئی اچھی چیز شیئر کریں تاکہ وہ جب تک شیئر ہوتی رہے, لوگ سنتے رہے, اس کا ثواب بھی تو آپ کو ملتا رہے. اسی طرح کسی نے ایک مدرسہ قائم کیا, کسی نے ایک مسجد قائم کی, اب وہ جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا. کسی نے ایک مدرسہ قائم کیا, ایک اینٹ لگا دی, اب جب تک اس کے اندر نیک کام ہوتا رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے. تو یہ جب تک زندگی باقی ہے وہ ثواب وہ جاری رہے گا, قبر کے اندر پہنچتا رہے گا. حضور نے فرمایا انسان مر جاتا ہے, اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں, تمام منقطع ہو جاتے ہیں, الا ثلاث, سوائے 3 چیزوں کے. اور میں قبر کے اندر یہ یاد رکھیں, قبر کے اندر ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی اور عمل کام نہیں آئے گا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز فرمایا نیک اولاد. نیک اولاد, انسان دنیا میں نیک اولاد چھوڑ گیا, وہ نیکیاں کرتی رہی, اس کا ثواب ملتا رہے گا. موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ فرمایا, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا, جہنمی تھا, اسے جہنم میں داخل کیا گیا. اس کا بیٹا بڑا ہوا, اس کو داخل کیا گیا دین سیکھنے کے لیے. جب اس بچے نے دین سیکھنے کے لیے داخل ہو, اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم فرمایا اس کے باپ کو جہنم سے نکالو, جنت میں داخل کر دو. فرشتوں نے عرض کی یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, تو جو چاہے کرے. لیکن یا اللہ اتنا گناہ گار شخص, تیرا نافرمان شخص, اچانک کیا تیری رحمت کو کیوں جوش آیا؟ رب نے فرمایا کہ میرے فرشتوں, اس کی اولاد نے دنیا میں مجھے کہا ہے بسم اللہ الرحمن, یا اللہ تو بڑا رحمان ہے, تو بڑا رحیم ہے, تو مجھے حیا آتی ہے کہ اس کی اولاد مجھے رحمان سمجھے, رحیم سمجھے, اور میں اس کے باپ کو آسان. فرمایا یہ اولاد صدقہ جاریہ ہے, اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس اولاد کو کس طرف مائل کرتے ہیں, کون سا راستہ دکھاتے ہیں, نیکی کا راستہ یا برائی کا راستہ, یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. اگر آپ اولاد کو نماز کا پابند بنا دیتے ہیں, اگر آپ اولاد کو نیکی کا راستہ دکھا دیتے ہیں, اولاد کو عادت پڑ گئی, آپ دنیا سے جائیں گے, اولاد نیک کام کرے گی, اس کا ثواب آپ, یہاں تک کہ اگر رستے میں جاتے ہوئے کسی اولاد نے, کسی شخص نے پتھر سائڈ پہ کر دیا کہ آنے والے کو تکلیف نہ, اس کا ثواب بھی اس کے ماں باپ کو پہنچتا ہے. کیوں؟ تربیت تو انہوں نے کی تھی نا. تو اپنی اولاد کو نیک بنائیں. دوسری چیز صدقہ جاریہ, دنیا میں کوئی کام کر گئے, صدقہ جاریہ, مسجد بنا گئے, چلو بھائی, جب تک وہاں نیک کام ہوتا رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا. تیسری چیز علم نافع, کسی کو علم ایسا سکھا دیا جو نفع بخش ہو, کسی کو آپ نے علم سکھا دیا اسے اس سے فائدہ ہوتا ہو. اب آپ دنیا سے چلے جائیں گے, جب تک اسے اس علم کا فائدہ ہوتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو. صرف یہ نہیں, وہ کسی کو سکھائے گا,
اس کا ثواب بھی آپ کو، وہ عمل کرے گا اس کا ثواب اسے بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ سکھایا تو آپ نے تھا نا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن فرمایا ایاک نعبد، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ آپ کا نفس ہے، وہ آپ کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے کہ برے کام کرو، برے کام کرو، تو نفس کی خواہش کو پیچھے چھوڑ کر رب کی فرما برداری اور رب کے احکام کو ماننا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ آسان تعریف۔ ہم نے کہا یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اچھا وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، وہ آپ رب سے، مثلا آپ کہیں کہ جی مجھے بھوک لگتی ہے، میں تو اپنی اماں سے مدد مانگتا ہوں، اماں روٹی دے دو، پھر تو یہ شرک ہو گیا معاذ اللہ، یا روٹی رب سے مانگنے بجائے ماں سے مانگ رہے ہیں، نہیں یہ شرک نہیں، کیونکہ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ حقیقی عطا کرنے والا تو رب ہے نا، ماں تو وسیلہ بن رہی ہے، عطا کرنے والا رب ہے۔ جیسے قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ کی جو والدہ، ان کے پاس حضرت جبریل آئے اور کیا کہنے لگے، میں رب کی طرف سے آیا ہوں، آپ کو بیٹا عطا کرنے آیا، میں رب کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کو بیٹا عطا، اب جبریل امین کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بیٹا عطا کر رہا ہوں، لیکن رب کی ڈیوٹی سے عطا کر رہے ہیں، رب کی عطا سے عطا کر رہے ہیں نا، رب نے وسیلہ بنایا۔ تو اگر اسی طرح آپ کسی ولی کو وسیلہ بناتے ہیں، آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کرم فرمائیں، ٹھیک ہے دعا کریں مجھے اولاد مل جائے، تو آپ اس سے اولاد نہیں مانگ رہے، وہ تو وسیلہ ہے نا، مانگ تو آپ رب سے رہے ہیں۔ تو حقیقی عطا کرنے والا وہ رب ہے، حقیقی مدد اسی سے مانگی جائے گی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر وسائل پیدا کر دیے، اگر اس طرح مانگنا شرک ہو جائے پھر تو مسجدوں میں چندہ کرنا بھی شرک ہے۔ رب سے مانگو یا اللہ پیسہ دے تیرا گھر بنانا ہے، لوگوں کے سامنے جھولی کیوں پھیلائی جاتی ہے؟ لیکن آپ لوگوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تو ہمیں عطا کر، تو یہ ہوا وسیلہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم مدد مانگتے ہیں کس سے؟ رب سے، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، باقی عبادت باقیوں کی ہم نے نفی کر دی، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ صرف رب کی ذات کو کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ یہ نیت بھی نہیں کر سکتے میں کعبے کو سجدہ، کیونکہ کعبہ پتھر ہے، پتھر سے بنایا گیا ہے نا، تو اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میں کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں، یعنی آپ پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں، نہیں، آپ کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ رب کو کر رہے ہیں، یاد رکھیں۔ ہم نیت کیا کرتے ہیں نماز میں کہ منہ میرا کعبے کی طرف یا سجدہ ہی میرا کعبے کو، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، سجدہ کعبے کو نہیں، واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ ہمارا درس سورہ فاتحہ کا مختصر، یہ کیونکہ سورہ فاتحہ کا یہ بھی میں نے بہت مختصر بیان، ہم یہاں پر ایک ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فضل فرمایا جو ماہانہ درس قرآن ہوگا وہ ہمارا سلسلہ جو ہے نا وہ اس سے آگے جائے گا۔ اگلا ہمارا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے والا، پھر سیدھا راستہ کون سا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے،